سورۃ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، محسنین کے لیے جو اپنی عبادت میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، جو والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں، جو اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن سے اصل فائدہ محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب سب کے لیے ہے لیکن سب فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کون ہے محسنین؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو غافل کرنے والی بات کو خریدتا ہے تاکہ وہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکائے اور اسے مذاق بنائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو ایک وہ لوگ تھے جو قرآن سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی بجائے ایسی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، جیسے ساز، راگ، موسیقی اور گانے وغیرہ، کیونکہ یہ چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، اس لیے ان کو لہو الحدیث کہا گیا۔ یعنی لہو الحدیث سے مراد وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر ایسے مشغول کر لے کہ اس کو اپنا دین، اپنا ایمان، نماز، روزہ وغیرہ بھلا دے۔ تو لہو اللعب انسان کو قرآن کی آیات سننے سے بھی بہرا کر دیتے ہیں، پھر قرآن میں دلچسپی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیے کہ آج کل کے بچے دن رات اپنے کانوں سے کیا لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت کیا سنتے رہتے ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو کارٹون دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت ان میں میوزک سنتے رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ذرا بڑے ہوتے ہیں تو اور طرح کا میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے دلوں پہ اتنا چھا جاتا ہے اور دلوں کو ایسا زنگ آلود کر دیتا ہے کہ جب آپ ان کو چھوٹی سی بھی نصیحت کرتے ہیں تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ہمیں کہا کیوں، یا پھر کہتے ہیں کہ بس یہ بات نہ کریں آپ ہم سے، آپ ہمیں نماز کا نہ کہیں۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ دل زنگ آلود ہوا ہوا ہے، دل غافل ہے۔ یعنی لہو الحدیث سے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں اور ان سے کوئی سبق اور عبرت حاصل نہیں ہوتی، اور نفس کی لذت صرف حاصل ہوتی ہے اور انسان کے اندر حیوانی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یوں انسان اعلیٰ درجات سے نچلے درجات کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سب سے بڑا؟ یعنی ایسا شخص جو لہو الحدیث میں مشغول ہو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی شکل سامنے آ گئی ہو کہ جس کو آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا ہو یا قرآن کی طرف آنے کی دعوت دی ہو، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے تکبر سے، گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس کے دونوں کانوں میں کوئی بوجھ ہے، وہ تو ہے نا، ہر وقت ڈالے رکھتے ہیں بوجھ۔ بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحتوں والے باغ ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں ایسے ستون ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتے، انویزیبل ہیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، پھر دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ان ہستیوں نے جو اس کے سوا ہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی، اور بعض پڑھے لکھے عربوں کے پاس صحیفہ لقمان نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا مجموعہ بھی تھا۔ تو اس میں جو خاص خاص باتیں ملتی ہیں، اور قرآن مجید نے جن کا یہاں ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو اہل عرب تھے لقمان حکیم کو بہت مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو لقمان حکیم کی تعلیمات کیا تھی، اسی کے ریفرنس سے ان کو مان لو۔ اور اس میں سب سے پہلی بات کیا، یعنی حکمت کا تقاضا کیا کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اب دیکھیے قرآن بھی سب سے پہلے کس سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ، سب سے پہلا سبق شکر کا، اللہ کی تعریف کا۔ اور یہ شکر صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ صرف زبان سے کہہ دے، بلکہ عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر، اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر کہ انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کر دیا۔ تو یہ عبادت ہی ہے، یہ نماز ہی ہے جو ہم سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرواتی ہے۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ ماں کا زیادہ حق بتایا جا رہا ہے یہاں پر، کیونکہ اولاد کی تربیت میں ماں کی محنت اور مشقت زیادہ ہوتی ہے، پیدائش میں بھی اور تربیت میں بھی۔ تو اس لیے اولاد کو یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ دونوں تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہنا، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرے، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی والدین کا بڑا حق ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن چاہے وہ مشرک ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا حکم ہے، یعنی وہ ضرور کرنا ہے۔ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کا کھانا پینا رہنا، علاج وغیرہ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، محبت کے ساتھ بات کرنا، ان کے غصے اور تلخی کو برداشت کرنا۔ اگر یہ مشرک والدین کا حق ہے تو مسلمان والدین کا کیا حق ہوگا؟ اور یہاں پھر تاکید کر دی گئی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی ہی پیروی کرنا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو، رائی کا دانہ بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ اسے لے آئے گا، اللہ اس کو حاضر کر دے گا، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رائی کے دانے برابر بھی چیز کو جانتا ہے اور اس پر کنٹرول رکھتا ہے۔ لہٰذا کہیں چھپ کر بھی غلط کام نہ کرو، کیونکہ چھپ کر کیے ہوئے کام کو بھی اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ تو انسان کو ہر وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ اللطیف ہے جو نہایت باریک اشیاء کو بھی جانتا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی بنیادی عقائد کی وصیت کرنے کے بعد اب کچھ احکامات کی وصیت ہے جو بڑے اہم ہیں، جن میں سب سے پہلے نماز کا حکم۔ جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں نا، نماز ان پر ٹاپ پر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی باقی چیزیں قبول ہیں۔ اور دوسری اہم چیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کیونکہ انسان اپنی عبادت کے علاوہ اپنے ساتھ والوں، اپنے ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں
پیاروں کا بھی خیال رکھے کہ ان کو بھی اچھی اچھی باتیں بتاتا رہے، اور اگر کوئی غلط کر رہے ہیں وہ تو ان کو اس کے اوپر بھی انفارم کرے، اس سے روکے. اور جب وہ یہ کام کرے گا تو مشکل تو آئے گی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر. دنیا کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں پر صبر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی آزمائشوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے. اصل راحت اور آرام تو صرف جنت میں ہی حاصل ہوگا. تو اس لیے مومن اس قید خانے کی ہر تکلیف اور آزمائش پر صبر ہی کرتا رہے، اور اپنے رب سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کی تقدیر پر راضی رہے. اور تم لوگوں سے اپنا منہ نہ موڑو اور زمین میں اترا کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. احکامات کی نصیحت کے بعد اب آداب کی نصیحت ہے، یعنی تکلف سے ایک طرف منہ موڑ کے بات نہ کرو. اچھا، کچھ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے آنکھ ہی نہیں ملاتے، دیکھتے ہی نہیں آپ کی طرف، کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتے، پتہ نہیں چلتا وہ کس سے بات کر رہے ہیں. تو بات کرنے کا مسنون طریقہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جس سے وہ بات کرتے تھے، یعنی ایکٹیو لسننگ، توجہ. یہ نہیں کہ بچہ کوئی آپ سے بات کہہ رہا ہے اور آپ اپنا پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر پڑھائی روک دیں، ٹھیک ہے، کتاب بند کریں اور پوچھیں جی بیٹا کیا چاہیے آپ کو. 1 منٹ لگے گا. اس کی بات سن کے اگر کچھ نہیں چاہیے، اسے صرف آپ کو حق کرنا، تو حق کر کے کس کر کے چھوڑ دیں اس کو، بس اتنی سی بات ہے. اور وہ پھر جا کے خوشی خوشی اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا. لیکن جب وہ کہتے ہر تھوڑی دیر بعد آ جاتے، جاؤ جاؤ مجھے کام کرنے دو، تمہیں نہیں پتا میں قرآن پڑھ رہی ہوں، وہ کس پہ احسان کر رہی ہیں؟ اپنے پہ ہی ہے نا. یہ تو کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کا تو احسان جتانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ نیکیاں تم اپنے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں کسی پر روب جمانے کی کیا ضرورت ہے اس کو مینشن کر کے. اور یہ رویہ کون اختیار کرتا ہے؟ جس کے اندر کبر ہوتا ہے اور جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو ہم امپورٹنس دیں پھر اس کی طرف دیکھیں بھی نہ. تو لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان سے منہ نہ موڑیں، اور پھر زبان یا ہاتھ سے بھی کسی کی تحقیر نہ کی جائے. اور پھر زمین پر چلنے کی بات بھی کی گئی، کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. اس لیے چال درمیانی ہونی چاہیے، آواز درمیانی ہونی چاہیے، نہ تو انسان تیز چلے پاؤں مار کے اور نہ ہی مریضوں کی طرح چلے، بلکہ معقول انداز میں چلے. اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں نہ بولے اور چیخے چلائے نہیں، اور نہ ہی اتنا وسپر کرے کہ دوسرے کو بات سمجھ نہ آئے اور تکلیف ہو. اور پھر گدھے کی آواز، گدھا ایک دفعہ بولنا شروع کرتا ہے نا تو آپ چپ نہیں کرا سکتے اس کو جب تک وہ اپنی پوری بات کر نہیں لیتا. تو کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتے جب تک وہ اپنے پوری بڑاس نہ نکال بیٹھے. اور گدھے کی آواز سے ایک شور آتا ہے، تو اس انداز میں بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ شور شرابہ ہو. گھر کو پرسکون بنائیں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں. اور بعض لوگ وہ ہیں جو بغیر علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. کھلی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور چھپی نعمتیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں اور وہ بیک گراؤنڈ میں کام کر رہی ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے. ہمارے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کس طرح فنکشن کر رہے ہیں. ہم سو جاتے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے، کس طرح ہمیں خون سپلائی کرتا رہتا ہے، وہ کام پر لگا ہوا ہے، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا. تو دین اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ آخر میں کتاب اور ہدایت کی بات آئی. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو پھر بھی؟ تو قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا سب سے بڑی گمراہی ہے اگر وہ حق پر نہ ہو. اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اخلاص اختیار کرے جبکہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، محسن بھی ہو، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے. یعنی ایک طرف آباء و اجداد کی پیروی کرنے والا ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہے، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق. وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اس کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اپنا ہر عمل احسان کے درجے پر کرتا ہے.
اور جس نے کفر کیا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ہر داعی کو تسلی دی جا رہی ہے، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، اس لیے پھر یہ بتوں کو خدا کا شریک قرار دے دیتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، دیکھیے ہر تھوڑی دیر کے بعد نا اللہ کی ملکیت کی بات آ جاتی، یہ سارا کچھ اس کا ہے، یہ یاد رکھنا، لہذا اس کو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ اور زمین میں جو بھی درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر اس کی سیاہی بن جائیں، اس کے بعد 7 سمندر مزید ہوں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی ثنا کا شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ایسی ایسی صفات ہیں اور ایسے ایسے کلمات ہیں کہ جن تک ہم انسان پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ثنا یعنی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح جیسے تو نے خود اپنی ثنا کی ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، تم سب کا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے نزدیک ایک جان کی طرح ہے، ایک کو پیدا کرے یا کروڑ کو، اس کے لیے ایک برابر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہے ہیں، اور بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلند شان والا بہت بڑا ہے۔ یعنی سب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور سب سے بڑا ہے، اس کے سوا باقی تمام معبود جو ہیں وہ باطل ہیں، اور ان میں سے کسی کے پاس بھی مشکل کشا ہونے اور حاجت رواں ہونے کا کوئی اختیار نہیں۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، یقیناً اس میں بہت صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ وہ خاص حجم والی چیز کو نیچے نہیں جانے دیتا، تو انسان تیر سکتا ہے اور سمندری سفر خیر و عافیت سے گزار لیتا ہے۔ اور جب ان پر کوئی موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ تو سیدھی راہ پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو بہت عہد شکن ہو، وعدہ توڑنے والا، انتہائی ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کسی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ یعنی انسان کا نفس بھی انسان کو دھوکا دیتا ہے، دنیا بھی دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان کا دھوکا کیا ہے؟ کسی کو وہ دھوکا دیتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں، کسی کو دھوکا دیتا ہے بڑا غفور الرحیم ہے، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی جو کرنا ہے کر لو، اور کسی کو کہتا ہے کہ فلاں بزرگ یا پیر کا اس پر بڑا زور ہے، وہ سفارش کر کے تمہیں چھڑا لیں گے، تم ان کو راضی کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو دنیا کی طرف مائل کر کے اللہ کی طرف سے غافل کر دیتا ہے، تو بی کیئرفل۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب باخبر ہے۔
ان کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی کنجیاں. ان کا علم اللہ ہی کے پاس تھا، کسی فرشتوں کو، کسی نبی مرسل کو بھی علم نہیں دیا گیا. اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ قیامت کا علم، بارش برسائے گا، کب برسانی ہے، جی ہاں، جو رحموں میں ہے، صرف عورت کے نہیں باقی مخلوق کے بھی. اور کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، کس زمین پہ مرے گا یہ بھی نہیں پتا. سورۃ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر جس کو کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل بھی سورت کی تلاوت کرتے تھے، سورۃ ملک کے علاوہ. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. اور قوم سے مراد عرب قوم ہے. قرآن کی پہلی مخاطب قوم عرب ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں اوپر چڑھتا ہے جس کا اندازہ تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر فرشتہ جب اترتا ہے تو 500 سال اترنا اور 500 سال چڑھنا واپس، لیکن وہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں طے کر لیتا ہے. ایسی قوت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے. وہ ہی جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ جس نے جو چیز بھی بنائی بہت اچھی بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے چلائی، پھر اس نے اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. یعنی انسان کا شرف بیان کرنے کے لیے ڈالی جانے والی روح کو اپنی روح قرار دیا، ورنہ ہر چیز ہی اللہ کی ہے. ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. آپ کہہ دیجئے موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں فوت کرے گا، پھر اپنے رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. اب ہمیں یقین آ گیا، ایک دفعہ واپس بھیجیں اور ہم اچھے کام کریں گے، لیکن اب واپسی کا کوئی سفر نہیں. اب تو انجام ہی دیکھنا ہے، کیونکہ دنیا میں کھول کے بتا دیا گیا تھا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا. سو تم مزہ چکھو عذاب کا، اس وجہ سے جو تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. بے شک ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں، اور ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی جو شخص دنیا میں اللہ کو بھولے ہوئے ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دے گا. مطلب اس کا کیا ہے کہ اس کو عذاب میں چھوڑ دے گا اور اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو نسیان لاحق نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا،
ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی صفات ہے کہ ان کے دلوں میں ضد اور عناد نہیں ہوتا، اللہ کی آیات سن کر فوراً جھک جاتے ہیں، حق قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی نماز اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنے نرم بستر چھوڑ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ مطلب ہے۔ قیام اللیل کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث بھی ہیں اور آج کل تو بہت موقع ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کو پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم رمضان کی راتوں میں ایکسٹرا جاگ سکتے ہیں، جلدی اٹھ سکتے ہیں، تو وائی ناٹ آفٹر رمضان؟ ہم صرف رمضانی کیوں ہیں؟ صرف ہم رمضان میں ہی کیوں مسلمان بن جاتے؟ رمضان تو ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، ٹریننگ کے لیے آتا ہے، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد ہم یہ سارے کام کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اتنے نہیں تو کم از کم اس کا کچھ حصہ تو۔ اور ہر سال آپ اگر رمضان کے بعد میں عبادت میں تھوڑا انکریز کر لیں، جو رمضان میں آپ نے عادتیں ڈالی وہ بعد میں تھوڑی برقرار رکھیں، اگر 100% نہیں 50%، 20%، 10%، تو ہر سال رمضان کے بعد آپ بہتر 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 ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپایا گیا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں نیند قربان کی تو نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو گئی، اور وہاں انہی آنکھوں کو جنت کے نظارے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا۔ اور پھر یہ کہ اس سے چھپ کر کرنے والی عبادت کا بھی پتہ چلتا ہے، انہوں نے اپنے اعمال کو چھپایا، اللہ نے ان کی جزا کو چھپا دیا۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے، ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ کے فرما بردار اور نافرمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یہ مہمانی ہے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جنت میں لوگ یوں ٹھہرائے جائیں گے جیسے کسی کے ہاں کوئی مہمان ٹھہرتا ہے، یعنی ان کی اتنی کیئر کی جائے گی۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ چاہیں گے کہ اس سے باہر نکل آئیں وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا آگ کے اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار جہنم سے کسی صورت باہر نہ نکل سکیں گے، اور تکلیف کی شدت میں اضافے کی وجہ سے بار بار عذاب دہرایا جائے گا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور یقیناً ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ دنیا کے ہلکے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مختلف امتحانوں سے کیوں گزارتا ہے؟ تاکہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے، یعنی مصیبتوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں آزمائشیں انسان کو سیدھا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور عذاب الادنیٰ سے مراد عذاب قبر بھی لیا گیا ہے، لیکن یہ تفسیر درست نہیں، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر بھی اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ رب کی آیات سے منہ موڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ یعنی مختلف آیات کے ذریعے انسان کو جو نصیحت کی گئی ہے، اور کائنات کی نشانیوں کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے، انسان کے نفس کے اندر موجود نشانیوں کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے، تاریخی واقعات کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے، ان ساری نصیحتوں کو قبول کرنا چاہیے، اسے سبق سیکھنا چاہیے، ورنہ انسان اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا اگر وہ اپنے عمل کو درست نہیں کرتا اللہ کی بات سمجھ کر۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، بس آپ اس ملاقات سے شک میں نہ ہوں، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہ کہ تمام بنی اسرائیل ان پر ایمان نہیں لائے، اور ایک یہ بھی کہ وہ تورات ہی کے احکام پر عمل کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے موسیٰ کو کتاب دینے کا ذکر کیا، اور جب انہوں نے صبر سے کام لیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ کے راستے میں جب مشکلات پیش آتی ہیں نا، تو انسان صبر کے ساتھ معاملہ کرے اور اللہ کی آیات پر یقین کرے تو انسان کو یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی صبر اور اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہی امامت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل سبق اس میں۔ بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا بھلا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی، کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا، فیصلے کے دن ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے۔ بس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، ایک دن فیصلہ ہو ہی جائے گا۔